امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سے ہم نے ویب سیریز شروع کی ہے تقریباً ہر ہی ایپیسوڈ میں ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ، تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اب ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔
ناظرین دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے، آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔
اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر، جس کو خزانچی ہوگا، وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ۔ تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں۔ میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے، تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کویسچن، اٹس اے ٹپیکل کویسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا؟ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے، ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا
کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ ہماری بات جاری ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ یقیناً یہ نیکیوں بھری باتیں آگے پہنچیں گی تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ السلام کا ایک امتی ہے۔ ناظرین اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افواہیں، مسکنسیپشن گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ فائنل معلومات بلکہ بالکل اوتھنٹک سورس سے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا اور اسلام صرف مکہ و مدینہ میں ہوگا، اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ویورز ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں، بلکہ یہ والی ویڈیو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دیکھ کر لوگ بھی بالکل صحیح اور اوتھنٹک ریفرنس کے ساتھ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، اس کے ریفرنس ہم نے ڈسکرپشن میں پیش کر دیے ہیں، آپ وہاں سے کنفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اور جو اس وقت بھی مشکل وقت ہے اس میں بھی اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین اب ہماری اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام ہوا، اگلی قسط میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہماری اس ایپیسوڈ کو بھی شیئر کرتے رہیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है और एक बार फिर वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ लेकर हाजिर हैं। और आज जो टॉपिक है वो कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो वांटेड टॉपिक था, जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमें मैसेजेस रिसीव हुए कि ये बताइए कि दज्जाल के बारे में कुरान और हदीस क्या कहते हैं। दज्जाल क़यामत से पहले कब आएगा, वो दिखता कैसा होगा और उसके मामलात क्या होंगे। तो आज वही टॉपिक है जिसका कहा जाए कि आपको इंतज़ार है। और वाकई बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं दज्जाल के बारे में। तो आज इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ये बताएंगे कि क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी वो है दज्जाल का ज़ुहूर होना, दज्जाल का आना। दज्जाल कौन है, दिखता कैसा है कहाँ, और वो आकर क्या कुछ करेगा। बहुत कुछ आज आपको बताना है। निहायत तवज्जो के साथ हमारे साथ रहिएगा और आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा हमारे दावत इस्लामी यूट्यूब के। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नाज़रीन, बात को आगे लिए चलते हैं। याद रहे कि क़यामत की बड़ी अलामत में से दूसरी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। और कमाल की बात यह है कि हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियाँ, इसका हुलिया, उसके आने से पहले और बाद के जो हालात होंगे उसको भी बयान फरमाया है। इंशाअल्लाह बड़ी दिलचस्प आज की एपिसोड है, इबरतनाक भी है और ऑथेंटिक मालूमात भी है। सबसे पहले चलते हैं अल्लाह के प्यारे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिनहुम मन यल्मिजुका फिस्सदक़ात फ़इन उअतू मिन्हा रदू व इन लम युअतू मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून। तर्जमा, यानी और उनमें से कोई वो है जो सदक़ात तकसीम करने में तुम पर एतराज़ करता है, तो अगर उन्हें उन सदक़ात में से कुछ दे दिया जाए तो राज़ी हो जाते हैं, और अगर उन्हें उनमें से कुछ ना दिया जाए तो उस वक्त नाराज़ हो जाते हैं। नाज़रीन, ये किस वाक़े की बात हो रही है? उलमाए किराम फरमाते हैं कि यह आयत ज़ुल खुवैसरह तमीमी के बारे में नाजिल हुई। इस शख्स का नाम खुरकूस बिन ज़ुबैर है और ये शख्स खारजियों का बानी है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे तो ज़ुल खुवैसरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह अदल कीजिए। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुझे खराबी हो, मैं अदल ना करूँगा तो अदल कौन करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, मुझे इजाज़त दीजिए कि इस मुनाफिक की गर्दन मार दूँ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, इसके और भी हमराही है कि तुम उनकी नमाज़ों के सामने अपनी नमाज़ों को और उनके रोज़ों के सामने अपने रोज़ों को हकीर देखोगे। वो कुरान पढ़ेंगे और उनके गलों से न उतरेगा, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। प्यारे व्यूअर्स, ये इस गुस्ताख की, इस बदबख्त की गुस्ताखी ही दरअसल उस बदतरीन फितने का पेश खैमा साबित हुई जिसने बाद में उम्मत मुस्लिमा में ज़बरदस्त इंतशार पैदा कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत को चैलेंज करने वाले, यानी अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक रियासत को चैलेंज करने वाले बागी गिरोह दर हकीकत इसी के फॉलोवर्स थे। जंग सिफ़ीन के मौके पर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खून खराबे से बचने के लिए तहकीम यानी सालिसी आर्बिट्रेशन के रास्ते को अपनाया कि चलें कोई बीच में फ़ैसला कर लिया जाए, तो पहले तो ख़वारिज ने इसकी हिमायत की, मगर जब ये फ़ैसला कर लिया गया तो ये ख़वारिज इसको रद्द करते हुए मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के लश्कर से भी निकल गए। आपको माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह काफिर कहने लगे और अपना एक बागी गिरोह तैयार करके जिहाद के नाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए खड़े हो गए और इराक़ के एक इलाके को अपना मरकज़ बना लिया। नफ़रत का ये आलम था कि उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर को भी छोड़ दिया और जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में घात लगाकर बैठ गए, जहाँ वो अपने मुखालिफिन को पकड़कर जुल्म व सितम का निशाना बनाते और उन्हें कत्ल कर देते। उनकी सरकशी बढ़ी तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने सहाबाए किराम का लश्कर लिया और इन खवारिज के खिलाफ जंग की और उन्हें शिकस्त दे दी। जब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के लश्कर ने खवारिज को ख़त्म कर दिया तो आपने फरमाया, इस निशानी वाले आदमी को भी तलाश करो। एक निशानी बताई आपने। लोग ढूंढने लगे मगर वो ना मिला।
آپ نے پھر فرمایا اس کو پھر جا کر تلاش کرو، خدا کی قسم میں نے نہ جھوٹ بولا ہے نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک کھنڈر سے اس نشانی والے بندے کی لاش کو ڈھونڈ لیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے رکھی گئی عجب نشانی تھی ناظرین، کہ جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان جیسا تھا۔ بہرحال امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجا لائے۔ کسی شخص نے کہا، آپ کے ساتھی نے کہا کہ حمد ہے اسے جس نے ان خوارج کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ وہاں امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ پورا واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے، ہو سکتا ہے ناظرین سوچ رہے ہو کہ بات دجال کی ہو رہی ہے اور یہ خوارج کا ذکر کیوں شروع ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ ختم ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں، کچھ باپ کی پیٹھ پہ ہیں، پھر جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا دوسرا سر اٹھائے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ویورز، دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا، کیا دیکھا انہوں نے، کیا سنا، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سڈنلی اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ نارملی نبی پاک ایڈریس نہیں کیا کرتے تھے، خطبہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی خوشی میں مجھے قیلولہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ بھی میں نہیں کر سکا ہوں، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ میں، ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر، ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین، ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ جی ہاں ناظرین، وہ دجال تھا۔ کہتا ہے ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت، وہاں جانے کی پاور نہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ طیبہ یہی شہر ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی، کوچہ، سڑک اور یہاں نرم اور سخت زمین، الغرض ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دیتا ہوگا اور قیامت تک یہ پہرا دے گا۔ سبحان اللہ، مدینہ کی گلیوں میں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی۔ بعض روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔
محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے ان قریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے، جبکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا، یعنی زلزلہ آئے گا، تو اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ جی ہاں، بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ یہ کام بالکل سٹارٹ میں نہیں کرے گا، بلکہ شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا، اور آخرکار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب تک کی گفتگو سے دجال کا آنا تو ثابت ہو گیا کہ دجال کا آنا سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا، لیکن یہ دکھے گا کیسا؟ اپیرنس کیا ہوگی؟ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں یعنی ایئرز کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں کا اگلا حصہ ایک دوسرے سے قریب اور ڈٹو یعنی ٹخنوں کی طرف سے فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بہت عجیب و غریب دکھے گا۔ جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا، ڈونکی ہوگا۔ یہ تو تھا دجال کا حلیہ۔ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے، لوگ کس حالت میں ہوں گے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، خشک سالی کا گویا سال پھیل جائے گا۔ فرسٹ ایئر کیا ہوگا؟ آسمان سے 1/3 بارش ہوگی اور زمین کی 1/3 پیداوار روک لی جائے گی، یعنی اب صرف 66% گروتھ ہو رہی ہوگی زمین کے اندر۔ دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک لی جائے گی، یعنی 66% اپروکسیمیٹلی 2/3 بارش نہیں ہوگی، اور پھر 2/3 زمین کی پیداوار بھی۔ اور جو 3rd ایئر ہوگا اس سال کوئی بارش نہیں ہوگی، زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے، غذائی قحط یعنی ایک جس کو کہیں کہ فوڈ کا کرائسس پیدا ہو جائے گا، علمی اور روحانی قحط بھی ہوگا، یعنی فوڈ کرائسس کے ساتھ ساتھ غذائی قحط کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے، مشرق کی طرف سے ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے ڈونکی کی جو رفتار ہوگی وہ یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 مائل طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدان، صحرا اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق وہاں سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق، فاسق، مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے،
دجال طرح طرح کے شعبدوں یعنی ٹرکس کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین ذرا سوچیں کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا۔ ایمان بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ کتنا مشکل ہوگا۔ حدیث پاک میں بہت باتیں ڈیٹیل سے بیان ہوئی ہے ناظرین۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے فالوورز کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 گارڈن ہوں گے، 2 باغ ہوں گے، جن میں سے ایک کو وہ جنت کہتا ہوگا، دوسرے کو دوزخ کہے گا۔ جو اس کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن یاد رہے، جس کو وہ جنت کہتا ہوگا بیسیکلی وہی دوزخ ہے، اور جس کو وہ دوزخ کہتا ہوگا اور جو ایمان کی وجہ سے اس میں ڈالا جائے گا، اس کا انکار کی وجہ سے ڈالا جائے گا، تو وہ آگ میں نہیں بلکہ وہ واقعی جنت میں جا رہا ہوگا۔ اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے حرمین طیبین کے۔ زمین سے خزانے نکالے گا اور خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ علم دین کی انتہائی کمی ہوگی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ ہوگا جو دجال سے ڈیبیٹ کر سکے، مناظرہ کر سکے۔ ایک ایسا نیک مومن ان کی طرف آئے گا جس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ نیک مومن کہیں گے کہ میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے، اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کہ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک سر سے پاؤں تک کاٹا جائے گا، 2 حصے کر دیا جائے گا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا۔ پھر دوبارہ اس کو کہے گا کہ اٹھو، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے، اے لوگوں یہ دجال ہے، اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کو پکڑ کر گویا اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا ہے، مگر در حقیقت وہ جنت ہوگی، اور جسے وہ اپنی جنت کا نام دے گا وہ در حقیقت وہ دوزخ ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، آسمان اس کے کہنے پر گویا پانی برسائے گا۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور لمبے چوڑے اور خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے، بڑی ٹرکس دکھائے گا۔ در حقیقت میں سب جادو کے کرشمے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے وہاں سے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خزانے بھی دکھائے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جب دجال وہاں سے جائے گا تو پیچھے سب چیزیں دوبارہ ختم ہو جائیں گی۔ دجال کے لشکر میں 70,000 اصبہان کے یہودی ہوں گے، اور 13,000 ان کی عورتیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے۔ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، وہ اس سے کہیں گے اے دجال ہم سے جو چاہے کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ دجال کہے گا کہ لوگوں میں پھیل جاؤ، میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں۔ شیاطین ایسا ہی کریں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف میں، بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ تمام تکلیفوں کے بعد، تمام پرابلمز کے بعد اہل ایمان کی پھر مدد کیسے کی جائے گی۔ قرب قیامت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد دمشق میں شرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ اور اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، میلٹ ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، میلٹ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور اس کے فالوورز میں سے ایک بھی، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا ناظرین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے پناہ مانگی اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور روایت کی روشنی میں علماء نے دجال سے بچنے کے کچھ طریقے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے اب وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا دعا کریں۔ جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینے میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال حرمین طیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بعض روایت میں آیا کہ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا
دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں کہ 10 آیتیں سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیات آف سورہ کہف اس کو یاد کر لیں۔ علماء نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بھی بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں یعنی ولیجز میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر، ایمان پر ثابت قدمی اور صبر سے بھی دجال سے بچا جا سکے گا۔ اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہو جائے گی، یعنی گویا گلزار ہو جائے گی۔ یا اللہ عز و جل اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس امیزنگ ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا ہے۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، قیامت کی ایک اور نشانی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری ویڈیوز دیکھتے بھی رہیے، آگے شیئر بھی کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔